بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل کے سبق میں جو ہے وہ دیکھا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں، ہمارا منہ بنایا ہے، بولنے کے لیے ہمیں زبان دی ہے، اور پھر ہمارے سر کے اندر ایک دماغ ہے جسے ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہیں انسان، ٹھیک ہے۔ الف نون سین سا، سین الف سا اور پھر نون۔ اگر ہم اس کو لکھیں ملا کے تو یہ بنے گا الف نون کا شوشہ، پھر 3 شوشے سین کے، اور پھر الف، اور پھر کیونکہ الف جو ہے وہ پہلے الف کے آپ لگا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں لگاتے تو یہ بن جائے گا انسان۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے یہ میں بناتی ہوں، بلی سے تو ہم سب بھی واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ بلی کے بھی 2 کان ہوتے ہیں، بلی کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، بلی کا ناک بھی ہے، بلی کا منہ بھی ہے، اور بلی کی جو ہیں وہ 2 اگلی ٹانگیں، 2 پچھلی ٹانگیں اور ایک دم ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس کے سر کے اندر بھی دماغ چھوٹا سا رکھا ہے، لیکن باقی چیزیں دیکھتی بھی ہے، یہ بولتی بھی ہے، میوں میوں کرتی ہے، اس کے کان بھی ہیں۔ تو میرے میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ اب اگر آپ جانوروں کو دیکھو تو جانور کھاتے بھی ہیں، جانور پیتے بھی ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہیں وہ اس کام میں لگے رہیں تو پھر تو ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ سوچنے سمجھنے کے لیے جو دماغ ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کو چیزوں کو دیکھیں کہ یہ کیسے وجود میں آئیں، ان کو بنانے والا کون ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیکھنے کی اتنی صلاحیت دی ہے تو وہ خود کتنا باریک بین ہوگا۔ اگر اس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہم مختلف آوازیں سنتے ہیں، ہم یہ تمیز کر سکتے ہیں آواز دور سے آ رہی ہے، نزدیک سے آ رہی ہے، یہ سخت آواز ہے، یہ سریلی آواز ہے۔ تو اللہ ہمارے کتنی آہستہ سے بھی ہم کوئی بات کہیں تو وہ سننے والا ہے۔ پھر یہ کہ ہماری آنکھ کتنے رنگ دیکھتی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دور ہے، نزدیک ہے، یہ چھوٹی ہے چیز، بڑی ہے چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ باریک بھی ہے، جس نے مجھے اتنا سارا کچھ دیا ہے وہ خود کتنا زیادہ باخبر ہوگا۔ تو ہم عام طور پہ اللہ کو تو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سوچ سمجھ کے میرے اوپر ایمان لاؤ، میرے سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ وہ خود کہتا ہے کہ جو میری طرف 1 قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اسے بھاگ کے آتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے اگر آپ اس سے کوئی چیز مانگیں تو وہ تو دے گی، لیکن 10 باتیں بھی سنائے گی۔ ماں باپ بھی بار بار ایک چیز ان سے مانگے تو وہ کہتے ہیں کہ کافی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں بغیر کہے بہت ساری چیزیں دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی بھی ماننی چاہیے۔ پھر ہمیں اپنی دل کی نہیں ماننی چاہیے کہ میرا دل کر رہا ہے میں جھوٹ بولوں تو میں ایک چھوٹے سے فائدے کی خاطر جھوٹ بول دوں، میرا دل گند پھیلانے کو کر رہا ہے تو میں جہاں دل چاہے کوڑا کرکٹ پھینک دوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ ملنے چاہیے، بے شک اس کے لیے مجھے ملاوٹ کرنی پڑے، میں دودھ میں پانی ملا دوں، میں مسالہ جات میں ملاوٹ کر دوں۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہیں، کیونکہ مجھے اچھا انسان بننا ہے، اچھا شہری بننا ہے پاکستانی، اور ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ تو یہ تو تھے بھی میاں انسان، اور ہم اپنے ارد گرد جو اللہ نے کائنات میں چیزیں بنائی ہیں، جیسے دیکھیں اللہ نے ہمیں گھر میں کیا دیا، ہمیں اماں ابا دیے۔ تو اب اماں کو ہم لکھتے ہیں الف سے الف میم اماں۔ اچھا، اب میم جب 2 دفعہ آتا ہے تو اس کے اوپر ایک جب ماں، میم الف ماں اور نون غنہ،
تو جو حرف 2 دفعہ آتے ہیں جب ہم انہیں ملا کے لکھتے ہیں تو ہم اس کو کر دیتے ہیں اما، اس کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں، یہ بن گیا اما۔ پھر گھر میں اور کیا ہوتے ہیں؟ ابا، الف بے الف، ابا۔ اور گھر میں کیا ہوتی ہیں؟ بہن ہوتی ہیں، تو بے، ہے اور نون، یہ بن گئی بہن۔ اور گھر میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی، بے، ہے، الف اور چھوٹی یہ اور اس کے اوپر حمزہ ڈال دیں تو یہ بن گیا بھائی۔ اس کو جب ہم اکٹھا ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائیں گے بھے الف بھا اور حمزہ چھوٹی یہ بھائی۔ اور گھر میں اور ہمارے جو اماں کے بھائی ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ماموں جان، تو یہ بن گیا میم الف ما مو، میم واو مو اور نون گنا مامو، اور جان جیم الف اور نون جان۔ اس کو ہم اگر اکٹھا کر کے لکھیں تو یہ بن جائے گا میم الف ما، میم واو مو مامو، جیم الف جا، نون مامو جان۔